پڑھن والے احباب زیادہ ہن جناب دے سامنے آواز بلندر صلوات اللہم صلی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری حسینیت آئے اسے واسطے آئیں، جلوس اسے واسطے کٹ دے آئیں، کالے کپڑے، ماتم، مجالس، شبیات، کیوں؟ حسین زندہ باد آکھن دے واسطے۔ جی تسی زندہ باد آکھیا ہے تے نعرہ انہیں لاؤ جی میں 20 سفر نو لائیو کربلا چوہے دیتے سن دے ہو جنہ دے ہاتھ سلامت ہیں۔ لبیک یا حسین، 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 حسینیت، حسینیت، یزیدیت۔ جناب ساڑھے آج دے انتہائی مہمان خصوصی نمائندہ ولی فقیر قائد ملت جعفریہ جناب علامہ ساجد علی نقوی مدد اللہ العالی دے، جناب علامہ مولانا آیت اللہ شبیر حسن میسمی صاحب آف کراچی خطاب فرمے سے مگر کے خیال ہے جی میں تسا نعرہ لایا ہے لبیک یا حسین دا مولوی آدمیاں امام حسین دے فضائل دی ایک ربائی نہ سنا چھوڑا اے جنہ نے ساڑھا جمعہ پڑھ دیاں کعبہ حالت رکوع 69 بندہ شہید کیتا ہے شیعہ دا، وہ شہید کرن والے کو یزید تو گھاٹے ہیں بولو جنہ اس تو پچھلے جمعے نو اتھے ہی ساڑھے بندے شہید کیتے نماز پڑھ دیاں آئے دن شہادتاں دے نال نہ حسین زندہ باد رکنا ہے نہ یا علی مدد رکنا ہے، ایک کوئی یزید تو گھٹنے نبی کا لخت جگر نور عین پیدا کر، زہرا کا لال علی کے دل کا چین پیدا کر، تیرے یزید سے کابل تک لاکھوں یزید ہیں موجود، میرے حسین سا کوئی حسین پیدا کر۔ حسین جیا کوئی تاں ہوئے جیو دی زہرہ جائی ماں ہوئے تاں، خیال میرے پاس ہے حسین جیا کوئی تاں ہوئے جیو دی زہرہ جائی ماں ہوئے تاں، جیو جائی ماں اوہ جائی اولاد، جیو جائی ماں اوہ جائی اولاد، جڑے بیٹھے کھلوتیاں تو چوپو، ماں ہوئے محسونہ اولاد ہوندی ہے یزید، ماں ہوئے بطول اولاد ہوندی ہے حسن تے حسین۔ حسین جا کوئی تاں ہوئے جیو دی خدیجۃ الکبریٰ جائی نانی ہوئے تاں، حسین جا کوئی تاں ہوئے جیو دا محمد مصطفیٰ جیا نانا ہوئے تاں، حسین جا کوئی تاں ہوئے جیو دا علی شیر خدا جیا بابا ہوئے تاں۔ اے حسین جناب دے سامنے تشریف رکھ دن شبیر حسن میسم دی ہسٹری جناب نے نہیں سنی ہوئی، ایتھے آسے رش آئی آج جی تے کچھ بچے تے جوان اگے ودنا چاہتے ہیں کچھ رکیندے ہیں، آغا صاحب پہ فرمائندے ہیں انہیں آنے دو، ان سے ہاتھ ملائیں، ان سے مصافحہ کریں، ہماری مومنین کو ملنے ہیں ہم کیوں نہ ان سے ملیں۔ میسم کول پیسے کوئی نہ، انجینئر صاحب میسم نہایت غریب آئی، فٹ پاتھ تے بے کے پینڈ بھی چیندہ آئی، علی امام وقت بھی ہے، علی بادشاہ تے خلیفہ بھی ہے، انان حکومت بھی ہے، مگر جیڑے ویلے علی جائے
خلیفہ وقت بادشاہ نو فرصت ملیا اسے اپنے محب وفادار نوکر دے کول زمین تے سڑک تے آ کے بہ ویندے ہاں۔ اے میسم بھی بشر تھا، ابو ذر بھی میسم بھی بشر تھا، ابو ذر بھی انسان تھا، ابن ملجم بھی۔ انسان کی قیمت کچھ بھی نہیں، کردار کی قیمت ہوتی ہے۔ محترم رہبر معظم مراج اعظام، یہ علماء کرام جو دین کی بے لوث خدمت کر رہے ہیں، اور مومنین سب کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما دے، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما دے، ان کی حاجات کو روا فرما دے، ان کی خوشی کے لیے امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ ایک بلند درود پڑھ دے محمد و آل محمد۔ حضرت گرامی، جس طرح سے ماشاءاللہ یہاں پر خطاب کا انداز ہے وہ تو میرا انداز نہیں ہے، سادی سادی باتیں کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، لیکن موقع ملا ہے تو چند نکات عرض کر کے پھر آگے بڑھوں۔ کم از کم 2 گھنٹے تو ہوئے آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، میں نے نماز جمعہ بھی پڑھی، اس سے پہلے بھی مجلس میں۔ ہاں یا نہ کہتے جائیے گا تاکہ پتہ رہے مجمع سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے، کیونکہ کھانے کے بعد مجھے تو نیند آ جاتی ہے، آپ کا پتہ نہیں مجھے۔ 2 گھنٹے ہوئے بیٹھے نہیں بیٹھے؟ نہیں بیٹھے، ہاں بیٹھے۔ کم از کم 2-3 گھنٹے ہو گئے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے چہرے پہ تھکن محسوس نہیں ہو رہی ہے؟ آواز نہیں آ رہی وہاں پر؟ یہ آواز پہنچائی، لیکن میں بہت دور سے، اس ساؤنڈ سسٹم کو تھوڑا اس طرف ٹرن کر دو۔ اچھا کیا آپ نے بتا دیں۔ عجیب بات ہے، کوئی 3 گھنٹے سے بیٹھا ہے، کوئی صبح سے بیٹھا ہے، کوئی جمعہ پڑھ کے بیٹھا ہے، چہرے پر تھکن نہیں نظر آ رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اسے کہا جاتا ہے کہ جب کسی کی محبت میں انسان کے ہاتھ میں لیمو اور چھری دے دی جائے، چھری ہاتھ کاٹ بھی دے پتہ نہیں چلتا۔ تو ہم حسینی جب مجالس میں بیٹھتے ہیں، جب مجالس سے ذکر و فکر و مصائب اہل بیت میں بیٹھتے ہیں، تو ہمیں پتہ اس لیے نہیں چلتا کہ ہم جنت پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ کس نے پہنچایا آپ کو جنت میں؟ کیسے ایسا ہوا؟ تو بچہ بھی شوق سے بیٹھا ہے، بزرگ بھی شوق سے بیٹھے ہیں، معذور بھی شوق سے بیٹھے ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ پالنے والے میرے والدین پر اسی طرح رحم فرمانا جس طرح سے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا۔ آج مجھے کہیں اور جانے کا شوق نہیں ہے، آئیے مولانا بسم اللہ، آج مجھے کہیں اور بٹھا دیں تو میں گھنٹے 1.5 گھنٹے میں بھاگ جاؤں گا، لیکن ذکر فضائل و مصائب اہل بیت ہو تو پورا دن گزر جائے، پوری رات گزر جائے، دل نہیں بھرتا ہے۔ حضرت گرامی، سب سے پہلے والدین کا حق بنتا ہے کہ ہم ان کا شکریہ ادا کریں۔ زندہ ہیں تو جا کے پیر چومیں، ہاتھ چومیں، ان سے کہیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ مجھے یزیدی نہیں بنایا، حسینی بنا دیا، مجھے نیوٹرل بھی نہیں بنایا، ورنہ بھائی یزیدی ایک طرف حسینی ایک طرف، دونوں چلے گا نہیں۔ ہم بہت واضح طور پر اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں اور یزید سے نفرت کرتے ہیں، ہم حسینی ہیں اور یزیدیت سے بھی۔ تو پہلا حق والدین کا، زندہ ہیں تو ہاتھ چومیے، پیر چومیے، دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے نیک کام کیجئے، ان کے لیے دعائے خیر کیجئے۔ دوسرا حق ان علماء اور ذاکرین کرام کا کہ جنہوں نے مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، ممبروں پر جا کر آپ کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ایسی ڈال دی کہ بم کے دھماکے بھی آپ کو بھگانے کے لیے تیار نہ ہو سکے۔ کراچی میں مسجد حیدری کا واقعہ ہوا، پھر مسجد علی کا واقعہ ہوا، علی رضا، مسجد علی رضا۔
تو ہم نے وہاں پر محفل شیخ خراسان کے باہر کیمپ لگایا تاکہ شہداء و لواحقین کے مسائل کو وہاں پر دیکھا جائے. تو میں نے دیکھا میرا ایک دوست جس کا مسجد میں آنا تو دور، نماز بھی عید بقرعید میں پڑھ لی تو پڑھ لی. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تھک جائے تو بتا دیجیے کہ فوراً چلا جاؤں گا. دیکھا خود ہی آ رہا ہے بچہ گود میں، ایک بچہ انگلی پکڑے ہوئے، بیوی پیچھے. میں نے خیریت کہاں چل دی ہے؟ اچھا بچپن کی دوستی تھی، ہم نام تھا. یار شبیر مذاق تو نہیں اڑاؤ. میں نے کہا میرے تو مذاق نہیں اڑایا تمہارا. میں نے کہا چیک جا کہاں رہے ہو؟ کہ نماز. ارے میں نے کہا قیامت قیامت. میں نے کہا تھا نا تو میرا مذاق اڑائے گا، قیامت آ گئی. نہیں قیامت. میں نے کہا فلسفہ کیا ہے؟ کہ جب سے 2 مسجدوں میں دھماکہ ہوا ہے مجھے پتہ چل گیا کہ جنت کا راستہ کیا ہے. یہ کس کو ڈراتے ہیں؟ یہ کس کو گولیوں سے بگاتے ہیں؟ انہیں نہیں پتا جب دھماکے ہوتے ہیں تو مائیں اپنے اور بچوں کو پیش کرتی جاؤ قربان ہو جاؤ. حضرت گرامی، یہ محبت اہل بیت اور یہ ولایت اہل بیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تحفہ ہے جس کی اگر قدر نہیں کی تو ہاتھ سے چلا جائے گا. کوئی کسی کی محبت میں رہے زندہ، کوئی کسی کی محبت میں گیت گائے، گن گائے. آج کل بہت سو کے گیت گائے جا رہے ہیں. کوئی جگر چبا لے تو بھی حضرت بن جائے. گھبرا رہے ہیں آپ لوگ؟ میرے خیال میں خاموش ہو جاؤں. ہمارے دوست اللہ یا رسول اللہ زندہ باد مردہ باد. اللہم صلی علی محمد. برادر نے تو بڑا زور لگا لیکن کھانے کے بعد اس سے زیادہ زور سے تو نعرے کا جواب دیا نہیں جا سکتا. نعرہ حیدری. ایک منٹ میں معذرت کے ساتھ اس مائک سے لگا لے. میں نے ان کے پہلے حاضری دینی تھی. میری حاضری پہلے تھی آغا صاحب سے لیکن ان کی جلدی تھی تو میں نے پیش خانی کے لکھا تو تھا کو بہت کچھ، لیکن 1 روپے کی اجازت چاہوں گا. ہمارے لیے یہ بہت عظیم ہستی ہیں، ہمارے مہمان ہیں. اور میں نے عرض کیا تھا کہ ان اداروں سے ہی ملتے ہیں ان جیسے باکردار یہ لوگ. جی، ان اداروں سے ہی ملتے ہیں ان جیسے باکردار یہ لوگ. اپنوں کی خاطر پھول ہیں جو غیروں کے لیے تلوار یہ لوگ. اپنوں کی خاطر پھول ہیں جو غیروں کے لیے تلوار یہ لوگ. ہے جن کے دل میں قوم کا درد مربوط ہیں ان اداروں سے. ہے جن کے دل میں قوم کا درد مربوط ہیں وہ ان اداروں سے. اور جن کے دل میں درد نہیں وہ نیند میں ہیں بیکار یہ لوگ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ آپ کی پیشخانی کی. ماشاءاللہ بہت شکریہ. جزاکم اللہ. نعرہ حیدری. حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بر دشمنان اہل بیت لعنت. درود پڑھ دے محمد و آل محمد. حضرت گرامی، کراچی کے جلوس کے پرمٹ ہولڈر ہمارے بڑے بھائی، ہمارے دوست، ہمارے یار، ہمارے جگر کا ٹکڑا، اس پر جلوس کے سلسلے میں ایک FIR ہو گئی. یہ FIRوں کی ابتدا کی کہانی بتا رہا ہوں. پھر ہوا کہ اب FIR ہوئی ہے تو بجائے اس کے کہ ضمانت کروائیں کچھ دن کے لیے ان کو امانت رکھوا دیں. سمجھتے ہیں آپ؟ کچھ دن کے لیے انہیں کیا کروا دیں؟
آواز آ رہی ہے وہاں پہ؟ تو جب میں انہیں سرکاری مہمان خانے میں سمجھ رہے نا کہاں پر ایف آئی آر کے بعد سرکاری مہمان خانے میں جاتے ہیں نا، جب میں لے جا رہا تھا تو آخری بات اس نے یہ کہی کہ زندہ واپس آ گیا تو میں خود ہی کر لوں گا، لیکن اگر میں اندر مر جاؤں تو اتنا کرنا، ایف آئی آر کی ایک کاپی کفن میں رکھوا دینا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بر حبیب خدا ختم الانبیاء بلند تر سلوات۔ اللہم صلی علی جزاکم اللہ۔ عزیز گرامی، جب واقعہ کربلا کے بعد بنی امیہ اور بنی عباس عزاداری کو نہ صرف کم نہیں کروا، رکوانا تو دور کم نہیں کروا سکی، تو یہ 3 سال پہ آنے والے کیا رکوا سکتے؟ نہ گھبرانا ہے نہ ڈرنا ہے، بس اسی ڈگر پہ چلنا ہے، اور حسین حسین اتنی آہستہ سے کریں گے، حسین خوف بس خدا کا ہے، خوف بس خدا کا ہے، قوم حسین، یہ ساری قوم حسین، یہ ساری قوم حسین، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، اللہ صلی اللہ۔ حضرت گرامی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قائد ملت جعفر نے جیسے فرمایا ہے کہ عزاداری ہماری شہرگ حیات ہے، عزاداری ہماری پہچان ہے، ہم قربانی تو دے سکتے ہیں، عزاداری کم نہیں کر سکتے۔ جب یہ ذمہ داری کندھوں پہ پچھلے سال قائد محترم نے ڈالی، کسی کو بتائیے گا نہیں، ایک بات بتا رہا ہوں، ہاں فرشتوں تم سننا من، تو ٹیلی فون آیا، پتہ نہیں نمبر ہی نہیں تھا اس میں، میں نے کہا یہ تو اچھا ہو گیا، معجزہ ہو گیا کہ اب جب میں اس ذمہ داری پہ ہوں تو بغیر نمبر کے بھی فون آتے ہیں، فرشتوں کے فون آتے ہیں، فرشتوں کے پاس تو نمبر نہیں۔ تو کہا کہ آپ اتنا کر لیں، یہ جو مسائل ہیں حل ہو جائیں گے، آپ اتنا کر لیں، یہ جو مشی ہوتی ہے اس کو رکوا لیں۔ ہم ظاہر ہے نا تجربہ کار خوش قائد محترم کے پاس فلائٹلی پہنچ گئے، میں خوشخبری لایا ہوں، کیا خوشخبری لائے، لیکن وہ بس آپ مشی رکوا دیجئے گا تو باقی سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ کہ چائے پی لیجیے، میں نے چائے پی لی، کہا واپس جائیے کراچی، ان کو جا کے کہیے نہ مشی میں نے شروع کروائی ہے نہ میں کبھی رکوا سکتا، جان بھی فرمان، جان۔ عزیز گرامی، مشکل یہ ہے کہ یہ ہمیں ابھی تک سمجھ نہیں سکے ہیں۔ انہوں نے ابھی تک محمد علی جناح اور فاطمہ جناح کو نہیں پہچانا کہ جنہوں نے پاکستان بنا کے دے دیا۔ سب کی قربانیاں ہیں، کوئی انکار نہیں ہے، لیکن کوئی تو لیڈر ہوتا ہے۔ تو ایک جگہ بیٹھا تھا، بات ہو رہی تھی کہ لاہور میں اتنے لوگ شہید ہو گئے لیکن آج تک ان کی قربانیوں کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکا، تو میری طرف دیکھ کر کسی نے کہا حسینی ہوں گے تو قربانیوں کا فائدہ اٹھایا جاتا۔ اپنی قدر جانیے، آپ میں سے ہر بچہ، بڑا، بوڑھا، جوان، میری مائیں، میری بہنیں، غیبت کے زمانے میں ہم نمائندہ امام نہیں ہیں، نمائندہ امام، نائب امام آپ حضرات ہیں۔
جو گلیوں میں، کوچوں میں، گھروں میں، ہر جگہ پر پیغام اہل بیت علیہ السلام دیتے ہیں. اسی لیے نائب امام کا کردار ہم میں مت ڈھونڈیے، اپنے میں ڈھونڈیے. ہاں، امام علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں. تھوڑا وقت لے لوں گا، معذرت. بسم اللہ. نہیں، آپ کے لیے. شکریہ. امام تشریف لے جا رہے ہیں، صحابی بھی ساتھ چل رہا ہے، اور صرف ایک آواز دی، وہ جملہ کہ جو ہماری زبان پہ تو روز نکل آتا ہے، وہ جو حرام والا جو ہے، سمجھ گئے؟ حرام کے آگے امام نے اس کو یوں دیکھا، یعنی یہ تمہاری زبان سے کیا لفظ نکلا؟ پتہ نہیں، سندھ سے آیا ہے، ہند سے آیا ہے، اس کے ماں باپ کا پتہ نہیں ہے. امام نے کہا اس کے ماں باپ کا پتہ ہو نہ ہو، تیرے ماں باپ کا تو پتہ ہے نا. تو نے زبان سے، اب میں الفاظ اپنے گالی نکالی ہے، اب تو میرے ساتھ نہیں چلے گا. شیعیان حیدر کر رہا، جس زبان سے درود پڑھیں اس زبان سے گالیاں نکلیں، اس زبان سے بدتمیزی ہو، اس زبان سے دل آزاری ہو، نہیں ہو سکتا ہے. وہ زبان یا درود کے لیے ہوگی یا پھر دوسری چیز کے لیے ہوگی. حضرت گرامی، ان مدارس کی اہمیت کو جانیے. یہ مدارس وہ جگہ ہیں جہاں سے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی تعلیم دی جاتی ہے، اور پھر با کردار علماء کریا کریا گوڑ گوڑ گاؤں گاؤں جا کر تبلیغ کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کو منور کرتے ہیں. ان کا ساتھ دیجیے، ان کی حوصلہ افزائی کیجیے. معصوم کوئی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آپ کا وظیفہ ہے، لیکن سوشل میڈیا پر نہیں. اس شخص کے پاس جائیے، یہ آپ سے غلطی ہوئی ہے، یا یہ ہمیں محسوس ہوتا ہے آپ نے غلط کیا ہے، اس کی اصلاح کر دیجئے. انسان کا بچہ ہوگا، ظاہر غلطی مانے گا، روحانی. لیکن سوشل میڈیا پہ چیزیں اڑانا. میں بات عرض کر دوں کہ اگر کسی نے مکتب کو ذرہ برابر بھی کمزور کیا، وہ قیامت میں جواب دہ ہے. چھوٹی چھوٹی ٹولیاں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، پھر ایک نیا کام شروع ہوا ہے، کہنا نہیں چاہتا. یاد رکھیے گا، جب تک آپ مرکز سے منسلک رہیں گے، متحد رہیں گے، آپ پر اور آپ کے مکتب پر آنچ نہیں آئے گی. کوشش کرنے والوں نے کوشش کر دی پاکستان کو بھی شام بنا دیا جائے، اور پاکستان میں مسلمانوں کے ہاتھ مسلمانوں کا خون کر دیا جائے. یہ آپ کے قائد کی قربانیاں ہیں کہ انہوں نے اتحاد بین المسلمین کا وہ پودا لگایا کہ آج تناور درخت ہے اور کہیں فساد شروع ہوتا بھی ہے تو فوراً شیعہ سنی علماء بیٹھ جاتے ہیں تاکہ کسی طرح سے اتحاد قائم رہے، وحدت باقی رہے، اور ہم جا کر ان علاقوں میں لوگوں کو سمجھاتے ہیں تاکہ خدا نخواستہ کوئی قتل و غارت نہ ہو. یہ قیادت کی خوبی ہے. پنجاب اسمبلی میں جا کے بیٹھ جائیں، بل پاس ہو جائے اور آپ کو پتہ ہی نہ چلے. سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں. ہاں، قائد محترم کو بتایا گیا کہ اچھا اتنی بے پرواہی، تو پھر جاتے کیوں ہیں؟ قائد محترم نے ایک فون کر دیا، ایک وفد بھیج دیا. یہ وفد آ رہا ہے، ذرا سن لیجئے گا. وفد گیا اور وفد نے جا کے قائد محترم کا پیغام دے دیا کہ اگر تم نے اس پہ سائن کیا تو اس کا جو نتیجہ ہوگا تم خود بھگتو گے. اس نے بل واپس کر دیا. ضروری نہیں قائد محترم ہر وقت یہاں پر ہوں، لیکن ضروری ہے کہ قائد محترم ہر کام پر نظر رکھیں کہ کہیں مکتب پر آنچ نہ آ جائے، کہیں مشکل نہ ہو جائے. قید کاٹی ہے، زندان میں گئے ہیں، کیا کرنا تھا؟ بس اتنا کر دیں کہ ہم آزاداری کو محدود کر دیں گے. آغا صاحب نے کہا نہ آزاداری شروع کرنے والا میں ہوں، نہ محدود کر سکتا. ہوشیار ہو جائیے. سلیبس کے ذریعے آپ کے بچوں کو منحرف کرنے کی کوشش کی گئی. الحمدللہ قیادت، میں اس وقت
سیاسی جملہ تو نہیں کہنا چاہتا، لیکن ہمیشہ کیلنڈر ہاتھ میں رکھا کیجئے اور لکھا کیجئے کس کے زمانے میں کیا کام ہوا۔ 1443 میں کتنی ایف آئی آر کٹی، اور علماء و ذاکرین کنونشن کے بعد ایف آئی آر کا گراف بالکل نیچے آ گیا، ایف آئی آر کاٹنے والوں کی ہوا نکل گئی۔ جب تک آپ نے دیکھا 5500 سے زیادہ علماء و ذاکرین، اور ذاکرین کی اہمیت کو کم مت جانیے، کبھی کبھار ہم سے سب کے لسانی ہو جاتی ہے۔ قائد محترم فرماتے ہیں ذاکرین محترم وہ ہیں کہ جب علماء کی بڑی تعداد نہیں تھی، گلی گلی کوچہ کوچہ گاؤں گاؤں نہیں جا سکتے تھے، تو یہ ذاکرین محترم ہیں جو جا کر امام حسین کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ کبھی کبھار کسی سے کچھ ہو جاتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ میں ایک بات اور بھی بتا کر آگے بڑھتا ہوں اور پھر ایسا ایسا نتیجہ لیتا ہوں۔ دیکھیں، جب دشمن دھماکوں سے آپ کی ہمتوں کو کم نہ کر سکا، گولیوں سے، مجھے یاد ہے جب میں پاکستان علم دین حاصل کر کے واپس آیا، جب صبح نکلتے تھے تو سوچتے تھے واپس آئیں گے یا جنازہ آئے گا۔ مجھ سے تو کئی گنا زیادہ علماء اور عوام مشکلات کا شکار تھے، اور ہم ہر روز جنازے اٹھاتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ مارنے سے یہ مرتے نہیں ہیں۔ ایک کو شہید کیا 7 مجلسیں اس کی شروع ہو گئی، ایک کو شہید کیا 40واں اس کا شروع ہو گیا۔ تو اب کریں تو کیا کریں؟ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، تھکے ہوئے مجھے پتا ہے، لیکن میں تو نہیں چھوڑ سکتا، یہاں کے لوگ تو سبھی تھکے ہوئے ہیں، ہاں تو پھر بلند درود پڑھے محمد والے میں۔ حسن گرامی، ان کو مشکل کیا ہے ہم سے؟ کیوں ہماری جان کو آئے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو اپنے آپ کو ہی تو پیٹتے ہیں نا، خود ہی روتے ہیں یا کسی اور کو پیٹتے ہیں۔ ماتم میں آپ کی پیٹھ پہ نہیں کرتا، آپ کے سینے پہ نہیں کرتا، اپنے سینے پہ کرتا ہوں یا اپنی پیٹھ پہ کرتا ہوں۔ ماتم میں کرتا ہوں، تکلیف ان کو ہوتی ہے۔ مشکل پتہ ہے کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ 40-45 سال پہلے علی کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے سادگی کے ساتھ ایک ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ پوری دنیا گھوم گئی۔ مجھے معلوم ہے بہت سے لوگوں کو گھبراہٹ ہوتی ہے اس بات سے، ایران تو پہلے بھی ایران تھا نا، برا مت مانیے گا معذرت، لیکن وہ ایران اور آج کا ایران علماء مراجع نے، رہبر معظم نے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے مل کر مکتب کو آگے بڑھایا۔ آج ایران ڈرون بیچتا ہے، امریکہ تعجب کرتا ہے۔ یوکرین میں ایک ڈرون پکڑا گیا، پتہ چلا امریکی پرزوں سے ایران نے بنایا اور باہر بھیج دیا۔ یہ علماء مراجع، رہبر معظم اور امام خمینی کی واقعاً بہت ہی بڑی پلاننگ تھی کہ مکتب کو اس طرح سے علم سے نزدیک کیا جائے جس طرح سے باب العلم اور مدینۃ العلم کرنا چاہتے تھے۔ آج امریکہ کو ایران کے نیوکلیئر پاور سے ڈر نہیں ہے، جوانوں سن لو، امریکہ کو ڈر ہے تو ایران کی علمی تحقیقی کوششوں اور کاوشوں سے، اور وہ ترقی کی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے سینے کو مارتے ہیں اور دنیا کو آہستہ آہستہ اپنے کنٹرول میں کر رہے ہیں۔ انہوں نے چیک کیا، معلوم کیا تو پتہ چلا 3 طاقتیں ہیں ان کے اندر جس کی وجہ سے یہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ نمبر 1، مرجعیت، علماء اور مراجع تقریر۔ نمبر 2، ایک اہل سنت عالم سے پوچھا انقلاب لا سکتے ہو؟ کہا انقلاب کی بات مت کرو، اس لیے کہ یہ صرف شیعوں میں آ سکتا ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں تو مسجد کا بلب بھی بدلنا ہو تو چندہ مانگنا پڑتا ہے، وہاں پر خمس خود چل کے آ کے دیتا ہے۔ نظام ائمہ معصومین نے بنایا ہے، اگر 2-4 گڑبڑ کر جاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نظام پر آواز اٹھائیں۔ انہوں نے کہا نمبر 1 مرجعیت اور رہبری، جس طرح سے یہ مرجع اور رہبر کے پیچھے چلتے ہیں
یہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ نمبر 2، خمس کا نظام ہے، چل کے دینے جانا پڑتا ہے، وہ لینے نہیں آتے۔ نئی چیک بک نکلی تھی، پتہ نہیں بحرین کے تھے، کویت کے تھے، اللہ رحمت کرے، وہ آئے آیت اللہ محسن حکیم کے پاس اور آ کے ان کو چیک دے دیا کہ یہ خمس ہے۔ محسن حکیم نے کہا کہ خمس آپ کو دینا ہے تو دے جائیے گا، میں کسی کو بینک سے منگوانے کے لیے بھیجوں گا نہیں۔ ایک درود پڑھتے ہیں محمد والے۔ عزیز گرامی، مرجعیت کے خلاف آج جتنا پروپیگنڈا اور سازش ہو رہی ہے، کسی کو کیا تکلیف ہے؟ یہ تکلیف ہے کہ جب مرجعیت کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، رہبری کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، قیادت کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ شہادت سے کم برباد ہی نہیں کرتے۔ تھک تو گئے لیکن مثال دیے بغیر میں جاؤں گا نہیں، میں بہت دور سے آیا ہوں۔ داعش نے شام پر حملہ کیا اور عراق میں داخل ہونے لگا، مراجع اعظام نے آواز دی کہ چلو ان مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے جوانوں نکلو۔ یہاں پر بھی جوان، اس زمانے میں میرے پاس یہ ذمہ داری نہیں تھی، لیکن ظاہر ہے کراچی میں اپنا ایک وظیفہ پورا کرتا ہوں۔ ہجوم، جوانوں کا جذبہ، ہجوم، ہمارے لیے بھی اجازت لے کر ہم بھی جائیں گے دفاع کرنے کے لیے۔ میں نے کہا دیکھیں، مرجع کی اجازت کے بغیر، رہبر کی اجازت کے بغیر یہ کام ہے ہی نہیں۔ 8 سال جنگ ہو رہی تھی، میں خنسار میں پڑھتا تھا، ہر روز پوچھتا تھا اب مجھے اجازت دے دیں، اب مجھے اجازت دے دیں۔ میرے استاد کہتے تھے تمہارا محاذ کہیں اور ہے، اور آج مجھے لگتا ہے میرا محاذ کہیں اور ہے۔ مرجع تقلید کی خدمت میں حاضر ہوا، پاکستانی 10,000 جوان آپ کی خدمت میں آنا چاہتے ہیں اور مقامات مقدسہ کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ حفاظت کرے آیت العظمہ شیخ بشیر صاحب کو، اللہ حفاظت کرے آیت اللہ سیستانی کو، باقی مراجع کو۔ مجھے جواب بہت پیار سے دیا کہ ہاں 10,000 سے کہیں تیار رہیں، ابھی ہمارے پاس 10 لاکھ کھڑے ہوئے ہیں۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو مرجعیت کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، شور کرتے ہیں؟ جب شام میں جناب زینب سلام اللہ کے روزے پر حملہ ہوا، جب امام حسن کے عسکری علیہ السلام کے روزے پر حملہ ہوا، جب باقی مقدس مقامات پر روزے پہ حملے ہوئے، تب کہاں تھے یہ مرجعیت اور رہبری کا کمال تھا کہ انہوں نے غیبت کے زمانے میں اپنی ذمہ داری پوری کی اور امریکہ کی ناک رگڑوا دی۔ اب آپ کو مشکل پتہ چل گئی کہ سینہ آپ مارتے ہیں، ہاتھ آپ مارتے ہیں، تکلیف ان کو ہوتی ہے، انہیں پتہ ہے ہاتھ مارنا تو ابتدا ہے، اس کے بعد میزائل مارتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ایران کو کانفرنس میں بٹھانے کے لیے اور بات کرنے کے لیے کتنا ٹائم لگایا، اور بعد میں جا کے ایران نے کہا ٹھیک ہے ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کب ممکن ہے؟ جب آپ طاقت کے ساتھ بات کریں، اور جو قوم نعرے حیدری لگائے اس کے پاس طاقت کی کمی کہاں ہوتی ہے؟ عزیزان گرامی، حزب اللہ کو ٹیبل پہ بٹھایا گیا اور اسرائیل نے سر جھکا کے کہا کہ ہمیں اجازت دے دو ہم تیل نکال لیں۔ حزب اللہ نے دیکھا کہ لبنان کے مظلوم عوام کا فائدہ ہے، اجازت دے دی۔ پتہ چلا جس طاقت نے 6، 7 یا 8 اسلامی ممالک سے جنگ لڑ کر ان کو ہرا دیا، اس کے سامنے ایک یا حسین والی قوم کھڑی ہو گئی۔ بس یاد رکھیے گا، نہ عزاداری کم کی جا سکتی ہے، نہ عزاداری سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ اب دشمن اندر سے سازش کر رہا ہے، نتیجہ اب دشمن، میں آپ کو ایک نقطہ دیتا ہوں، سوچئے گا، علماء سے بحث کیجئے گا۔ چوتھے امام نے یزید کے دربار میں ایک چیز پڑی ہوئی تھی جس کو ہم دیکھ کر کہتے ہیں کیا ہے؟ ممبر۔ ابھی مسجد میں بھی ہوگا، اس کو بھی ایک طرح سے ہم ممبر ہی کہہ دیتے ہیں ہم احتراماً۔ چوتھے امام نے کیا فرمایا؟ آپ بولیں گے، میں نہیں بولوں گا۔
یزید اجازت دے. ہاں دیکھیں جوان بول رہے ہیں. ان لکڑیوں کے ٹکڑوں پہ جا کر میں کچھ بات کروں. مولا یہ ممبر ہے, آپ نے ممبر کو لکڑی کے ٹکڑے کہا تو مولا جواب دیں گے, اے میسمی, جس لکڑی کے ٹکڑوں پر اہل بیت کے ذکر کے بجائے اہل بیت کی دشمنی کو بیان کیا جائے اسے ممبر نہیں کہا. مجھے آج علماء بیٹھے ہیں, آپ بیٹھے ہیں, بتائیے کیا فضائل اہل بیت میں کمی ہے کہ ہم دوسروں پر نقطے مار مار کے واہ واہ کروا کر اپنی مجلسوں کا ٹائم. کہیں نا ہوم ورک دینا ہمیں, آپ ہوم ورک دیا کریں. اس سال آپ نہج البلاغہ کے پہلے 10 خطبے پر مجلسیں پڑھیں گے. اس سال آپ 20ویں سے 30ویں تک مجلس پڑھیں گے. آپ صحیفہ کاملہ سے مجلس پڑھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر وہ خزانے موجود ہیں کہ جیسے جیسے آپ کو ملتے رہیں گے آپ کا دل منور ہوتا رہے گا. باقی اہل بیت پہ جس نے ظلم کیا ہمیں پتہ ہے, بیان کرنا یس, روکنا نو. ایام فاطمہ آ رہی نا, ہماری کراچی میں ایام فاطمہ میں ایسے ہو جاتا ہے جیسے ایام اضحیٰ آ رہی ہے. او مجلس ماتم, بہنے کالے کپڑے. ہم یہ نہیں کہہ رہے, بلکہ ہم تو کہتے ہیں جو ظلم ہوا ہے اس کو آپ مستند کتاب سے پڑھ کے بتا دیں. مشکل ہے کوئی, FIR سے کرتے ہیں. جب آپ مستند کتاب سے پڑھیں گے نا, علماء موجود, اور بہت کچھ ہے, اتنا کچھ ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. لیکن اس کے پیچھے جائیے, بچوں کو, جوانوں کو, بیٹیوں کو حقائق بتائیے, لیکن اپنے دلوں کو قرآن اور اہل بیت کے ذکر سے منور کیجیے. اور بس عرض کرتا چلوں, کوشش کیجیے اپنے جوان بیٹے اور بیٹیوں کا خیال کیجیے. یہ امانت ہے آپ کے پاس. غیبت کا زمانہ, بھول جاتے ہیں. مجھے معلوم ہے میری باتیں تلخ ہیں, لیکن کیا کروں. یہ بیٹے اور بیٹیاں آئندہ اس نسل کو دنیا میں انشاءاللہ لائیں گی جو امام زمانہ کی خادم ہوگی, جو امام زمانہ کی خدمت کریں گی. آج بھی امام زمانہ خون کے آنسو رو رہے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دے گا. گرامی بس 2 ہی جملے میں مصائب کے پڑھتا ہوں, اس لیے کہ مصائب کے بارے میں سوچتا ہوں کہ اتنے میں کسی کی بے احترامی نہیں کر رہا, بے ادبی نہیں کر رہا, لیکن اتنے طولانی مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی ایک جملہ یہ کہہ دے کہ فلاں سید کی بیٹی کی چادر بازار میں اتار دی گئی, آگے پڑھنے کی جرات کروں میں. آج بھی اگر کسی سید کی بیٹی سے کوئی بے احترامی کرے, لوگوں کے دل دہل جاتے ہیں. رسول کی نوازیاں, علی کی بیٹیاں, زہرا کی ماجائیاں بازار میں لے جائی جا رہی ہیں اور لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں. شاید اسی لیے جناب سجاد سے پوچھا گیا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ کہا اتنی شہادتیں, کہا شہادتیں ہمارا میراث ہے, لیکن ماں, بہنوں اور بیٹیوں کو بازار میں لے جانا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا, قائد محترم کے لیے دعا کیجیے گا, خاص کر پاکستان جس حساس موڑ سے گزر رہا ہے اس کے لیے دعا کیجیے گا, اس لیے کہ بہترین ملک ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.